السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کی قلم سے تحریر کردہ ناول میں کون پیا کی ایپیسوڈ نمبر 2 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ تمہیں بہت مان ہے اپنے ایبک پر، وہی تمہارا مان توڑنے والا ہے۔ اگر یقین نہیں تو شاہ ولا کے پچھلے دروازے سے نکل کر ولا سے باہر چلی جاؤ، کچھ دیر میں ولا میں بام بلاسٹ ہونے والا ہے۔ فون کال سے لگائے عمل صدمے میں گھری رفیق چنچوا کی باتیں سن رہی تھی جو اپنے لہجے کی بناوٹ سے عمل کو جھوٹ دکھا رہا تھا۔ عمل کا دل چاہ کر رفیق چنچوا کی باتوں پر یقین نہ کر سکا۔ کچھ دیر پہلے ایبک نے محبت اس پر نچھاور کی ہے، وہ رفیق چنچوا کی بات سے میل نہیں کھاتی۔ لگتا ہے تمہیں میرا یقین نہیں آیا، مگر ایک آخری بات میری مان کر تو دیکھو، تمہارا چاچا ہوں۔ عمل کی خاموشی پر رفیق چنچوا نے زہر افشانی کی۔ عمل میں حرکت آتے ہی چیخی، جھوٹ بول رہے ہیں آپ کی وجہ سے میں اور ایبک یتیم ہوئے اور اب مجھے اسے بدگمان کر رہے ہیں۔ بددماغ لڑکی، میں تمہیں بچا رہا ہوں، اگر مرنے کا شوق ہے تو مرو، نیک نیتی سے تمہاری مدد کرنا چاہ رہا تھا میں۔ عمل کی بات پر رفیق ذرا غصے سے بولا، ابھی مجھ سے پیار کرتے ہیں، عمل نے حتمی لہجے میں کہا اور فون رکھنے لگی کہ رفیق چنچوا کی بحثی سنتی تھمی۔ ہاں، محبت وہ کسی سے نہیں کرتا، اگر اسے محبت ہے تو بس اپنے بھائیوں سے۔ تم سے نفرت کرتا ہے وہ، اتنی نفرت کہ اس نے اس ولا کے ساتھ تمہیں ختم کرنے کا پلان کیا ہے اور بڑی پلاننگ کے ساتھ اپنے بھائیوں کو ولا سے لے گیا۔ تم بتاؤ، تمہارے علاوہ ولا میں کون ہے؟ رفیق چنچوا سچ ہی کہہ رہا تھا، وہ اکیلی تھی یہاں کہ ابھی اس سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ وہ اسے جان سے مارنا چاہتا ہے۔ اگر زندگی پیاری ہے اور جگہ چلی جاؤ ورنہ کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ رفیق چنچوا کے آخری الفاظ سن ہوتے دماغ سے سنتی عمل فون رکھتی اوپر آئی، آنکھوں سے نیر بہنا شروع ہوا۔ وہ کون تھی؟ کیا تھی اس کی پہچان؟ اور کیا ایبک اسے سچ میں مارنا چاہتا ہے؟ عمل سب سوچتی، اسٹڈی میں آتی، پین اور پیپر لیتی، ایبک سے سوال کرتی، کاغذ نیلی سیاہی سے بھرنے لگی، پھر اسے دراز میں رکھتی خاموشی سے ولا کے پچھلے دروازے سے نکلی، مگر جانے سے پہلے وہ آدھے گھنٹے پہلے کی تمام ریکارڈنگ ڈیلیٹ کر گئی۔ کچھ دور آتے ہی عمل نے بلاسٹ کی آواز سنی جو اس کی ذات کے پر خدشے اڑا لے گئی۔ عمل نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، بس سر پر دوپٹہ لیے ناک کی سیٹ پر چلتی گئی۔ تو یہ ثابت ہوا کہ عمل شفیق، اس بھری دنیا میں تمہارا کوئی نہیں، سب مطلبی ہیں۔ اپنا اپنا مطلب پورا کیا اور چل دیے۔ نیند میں ڈوبی عمل اس دن کے مناظر یاد کرتی ایک دم سے جاگی۔ ایک نظر خود کے زندہ ہونے کا تعین کرتی عمل اپنے دل پہ ہاتھ رکھ گئی۔ 2 سال ہونے کو تھے، مگر اس ستمگر کی تمام تر ستمکاریاں عمل کو اب تک یاد تھیں۔ باجی مورے بلا رہی ہیں تمہیں۔ بند دروازے کے پار سے آتی ایک بچی کی آواز سنتی عمل اپنے حواس میں آتی بولی، گلرانا تم چلو میں ابھی آتی ہوں۔ باہر کھڑی بچی سے کہتی عمل اپنے بال سمیٹتی کمرے سے ملحقہ باتھ روم میں چلی گئی۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے ساتھ بنا چھوٹا سا واش روم، جہاں ابھی عمل گئی۔ کمرے کے سامان میں ایک چارپائی تھی جس پر بستر بنا کر اسے بیڈ کی شکل دی گئی تھی، جبکہ ایک طرف کمرے کے دو دیر کی بنی کرسیاں پڑی تھی جس کے آگے ٹیبل رکھا ہوا تھا۔ چارپائی کی دوسری جانب اینٹیں رکھ کر اس پر لکڑی کا پٹا رکھا ہوا تھا جس پر عمل کا ضرورت کا سامان تھا۔ کمرے میں واحد بلب تھا جو جل رہا تھا۔ عمل باتھ روم سے آتی اپنے اوپر چادر لیتی خود کو اچھے سے کور کیے کمرے سے نکلی۔ سرد ہوا کے جھونکے نے عمل کو منجمد کیا، مگر پرواہ کسے تھی؟ موسم کی شدت کو نظر انداز کرتی عمل ساتھ بنے کمرے میں داخل ہوئی جہاں سب اس کے منتظر تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ شیر خان انٹرچینج اتر کے ایبک کی لینڈ کروزر فضا گھاٹ آتی کالام کو جاتی روڈ پر رواں دواں ہوئی۔ بحرین کے دلکش نظارے کو پیچھے چھوڑتے ہوئے رانا مہارت سے پہاڑوں پر روانی سے لینڈ کروزر چلا رہا تھا۔ سیلاب کے بعد کی تباہ کاریاں اپنے نقش چھوڑتی معدوم ہونے کو تھیں۔ بے دلی سے ان مناظر کو دیکھتا ایبک اپنے خواب کی جانب متوجہ ہوا۔ یہی کالام کی سرحد اور یہی بے رنگ پہاڑ، ان کے درمیان سے بہتی محمڈن لیک۔ لینڈ کروزر محمڈن لیک کا پل پار کرتی کالام شہر میں داخل ہوئی۔ پیچھے گارڈز کی گاڑیاں رواں دواں تھیں۔ پاک فوج نے مختصر عرصے میں اس روڈ کو تیار کر کے ٹریفک کی روانی بحال کروا دی تھی۔ پہلے کوٹیج جانا یا سیٹ جوار کے پاس؟ رانا کے پوچھنے پر ایبک اپنے سن گلاسز اتارتا گویا ہوا، پہلے سیٹ جبار کے پاس چلتے ہیں، پھر اسکول سائٹ کا وزٹ کر کے کوٹیج چلتے ہیں۔ ایبک کے تفصیلی جواب پر رانا لب بھینچ گیا۔ 2 سال ہونے کو آئے تھے، یہ انسان روبوٹ بن گیا تھا۔ فرنٹ میرر سے ایبک کے سنجیدہ تاثرات نوٹ کرتا رانا لینڈ کروزر کا رخ سیٹ جبار کے ڈیرے کی جانب موڑ گیا۔ پہاڑی پر بنے سیٹ جبار کے ڈیرے پر لینڈ کروزر کو روکتے ہی گارڈز اترے۔ رانا کے باہر آنے اور سب اوکے کا اشارہ پر کامران نے ایبک کی طرف کا دروازہ کھولا۔
وائٹ جینس کے اوپر گرے ہائی نیک پہنے، گلے میں ڈالا گیا بلیک مفلر اوپر لیا گیا وول کا وائٹ اپر پہنے، اپنے سن گلاسز اتار کے ایبک زارشا کروفر کے ساتھ باہر آیا۔ خوش آمدید شاہ صاحب، خوش آمدید۔ ڈیرے سے باہر آتا پٹھانی نقش میں چاپلوسی کرتا سیٹھ جبار۔ اس سے پہلے وہ ایبک کے گلے لگتا، رانا فوراً سے آگے ہوا۔ سیٹھ جبار کا جوش مان پڑا۔ سر کسی سے گلے نہیں ملتے جبار صاحب۔ رانا کے سپاٹ انداز میں کہنے پر سیٹھ جبار سر ہلاتا دل میں ایبک کو گالیوں سے نوازتا پیچھے کو ہوتا جبرن مسکرایا۔ اس طرف شاہ صاحب، مہمان خانے کی جانب اشارہ کرتے سیٹھ جبار پیچھے کو ہوا۔ ایبک سر ہلاتا اس جانب چل دیا۔ کیا مہمان نوازی کی جائے آپ کی شاہ صاحب؟ سیٹھ جبار مہمان خانے میں آتا سوال کر گیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے یہاں آنے کی واحد وجہ تمہیں تمہارے ارادے سے باز رکھنا ہے۔ وہ زمین ہمارے ملک کے مستقبل کی ہے اور میں ایسی جگہ پر تمہاری تسکین کی خاطر پلازا نہیں بنا سکتا۔ میری جانب سے صاف انکار ہے، ایبک کہہ کر اٹھا۔ سیٹھ جبار کے چہرے کا رنگ بدلا۔ پر میری بات سنیں شاہ صاحب۔ اس سے پہلے ایبک مہمان خانے سے باہر نکلتا سیٹھ جبار کی بات پر رکا مگر پلٹا نہیں۔ اپنی انگلی اٹھائے ایبک صاف اور سپاٹ لہجے میں بولا، تم میری بات سنو سیٹھ جبار، اور آخری بار سنو۔ اس جگہ پر بچوں کا سکول بنے گا جو سیلاب کی نظر ہوا۔ اول تو یہ کام تمہیں کرنا چاہیے تھا، اس علاقے کے سیٹھ ہو تم، مگر تف ہے تم پر۔ ایبک کہتا مہمان خانے سے نکل گیا۔ پیچھے سیٹھ جبار ہاتھ ملنے لگا۔ دیکھ لوں گا میں تمہیں، تم ابھی جانتے نہیں سیٹھ جبار کو، دانت چباتے ہوئے سیٹھ جبار نے کہا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ بابا کیا بات ہوئی؟ کمرے میں آتی عمل نے پوچھا۔ پریشان مت ہو بچے، تمہاری محنت رنگ لانے والی ہے، معمر سے ایاز بابا نے کہا۔ میں سمجھی نہیں بابا۔ عمل کے چہرے پر آئے تفکر کو دیکھتے ہوئے ایاز بابا مسکرائے۔ میری دھی، اسکول کی زمین پر اب اسکول ہی بنے گا، سیٹھ جبار اب کچھ نہیں کر سکے گا۔ عمل ایاز بابا کی بات پر حیران ہوئی کہ وہ انسان کیسے اسکول کی جگہ سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ سیلاب کے گزرنے کے بعد جب بھی اسکول کی تعمیر کا کام شروع ہوا، سیٹھ جبار نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے روک دیتا۔ دوسری طرف عمل سیٹھ جبار کی نظروں سے خائف تھی۔ عمل کو سوچوں میں گم دیکھ کر ایاز بابا عمل کی حیرانی دور کرتے ہوئے بولے، جس کی جانب عمل متوجہ ہوئی۔ تم پریشان مت ہو عمل۔ عمل دی، اسلام آباد کا کوئی امیر آدمی ہے، وہ یہاں اس تباہ حال اسکول کو دوبارہ بنانے پر تیار ہے۔ بادام خان بتا رہا ہے وہ ریسٹ ہاؤس میں رکے گا، وہ پہاڑی والا گھر اور اسکول کا کام شروع کروا کے جائے گا انشاءاللہ۔ فرحت مسرت سے ایاز بابا نے عمل کو اطلاع دی، جس کو سنتی ان کی ضعیفہ بیوی سکینہ اماں بھی مسکرا دی۔ میں تم سے کہتا تھا عمل دی، وہ رب تعالیٰ بہت مہربان ہے، میرے بیٹے کے خون پسینے سے بنا یہ اسکول کبھی نہیں ختم ہوگا۔ اپنے بیٹے کے ذکر پر سکینہ اماں رو دیں۔ عمل اٹھتی ان کے پاس ہوتی سکینہ اماں کو تسلی دے گی۔ ایاز بابا بھی اپنے جوان بیٹے کے ذکر پر غمزدہ ہوئی۔ سکینہ اماں دعا کریں آپ ان کے حق میں، گلوگیر لہجے میں عمل نے کہا۔ سکینہ اماں سسکی، مجھے صبر نہیں آتا عمل، سیلاب جیسے قدرتی آفت میرا شیرازہ بکھر کر رکھ گیا، میرا بیٹا اور بہو نہیں رہے، گلے رانا یتیم ہو گئی، اوپر سے وہ منحوس سیٹھ جبار میرے بیٹے کے خون پسینے کی کمائی پر اپنا اڈا بنانا چاہ رہا ہے۔ عمل کی گلے لگی سکینہ اماں رو دی۔ عمل ان کو تسلی دینے کے سوا کچھ نہ کر سکی۔ قدرتی آفت، سیلاب، نہ جانے کتنی داستانیں رقم کر گیا تھا۔ اماں حوصلہ رکھیے، عمل اپنے آنسو صاف کرتی سکینہ اماں سے کہہ گئی۔ اماں آپ کے ایسے رونے سے گلرانا پریشان ہو رہی ہے، ساتھ میں ایاز بابا بھی۔ سکینہ اماں کی جب سسکیاں نہ تھمی، عمل نے ان کی توجہ غمزدہ سے ایاز بابا اور 10 سالہ گلرانا پر کروائی، جن کا احساس ہونے پر سکینہ اماں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ ادھر آ میری دھی۔ عمل سے الگ ہوتی سکینہ اماں نے گلرانا کو اپنے پاس بلایا، جو ذرا سمگی سے اپنی دادی کو روتا دیکھ رہی تھی۔ گلرانا اپنی دادی کی پکار پر اس کے سینے سے لگ گئی، جس کا ماتھا سکینہ اماں نے چوم لیا۔ سکینہ کو پرسکون ہوتا دیکھ کر ایاز بابا عمل سے کہنے لگی، عمل دی، وہ آدمی یہی ہے، میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس آدمی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دعوت کا اہتمام کیا جائے، تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں؟ عمل سنتی سر ہلاتی بولی، جی بابا، وہ ہمارے لیے اتنا کر رہے ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک دفعہ اسکول کا کام شروع ہو، دعوت بھی کر لیں گے ان کی۔ میں بات کرتا ہوں پھر ان سے، تم سکینہ کے ساتھ مل کر دوپہر کا کھانا تیار کرو، میں اسکول کی طرف جا رہا ہوں۔ ایاز بابا کہہ کر کمرے سے نکل گئے، جبکہ عمل سکینہ اماں اور گلرانا کی جانب متوجہ ہوئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ رانا، ارے تم بیزی تو نہیں، تم اندر آؤ۔ ایبک کو کمرے میں آنے کا کہہ کر رانا دروازے سے دور ہوا۔ ایبک سر ہلاتا رانا کے کمرے میں آیا۔ کمرے میں چلتی مدھم آواز میں غزل کی جانب ایبک متوجہ ہوا، جو جگجیت سنگھ کی ایک مشہور غزل تھی۔ یاد کیا دل نے کہاں ہو تم، جھومتی بہار ہے کہاں ہو تم، پیار سے پکار لو جہاں ہو تم، پیار سے پکار لو جہاں ہو تم، تم ہماری زندگی کے باغ ہو، تم ہماری راہ کے چراغ ہو، میرے لیے آسمان ہو تم، جھومتی بہار ہے کہاں ہو تم، پیار سے پکار لو جہاں ہو تم۔ میں اسے بند کر دیتا ہوں۔ رانا کو یہی لگا کہ ایبک شاید غزل کی آواز سے تنگ تھا، تبھی وہ ادھر آیا۔
نہیں رہنے دو، اچھی غزل ہے، ایبک کہتا کمرے میں پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کھو رہے آج کسی کے خیال میں، کیوں پھنسا ہے بے بسی کے جال میں، مطلبی جہاں مہرباں ہو تم، جھومتی بہار ہے کہاں ہو تم، پیار سے پکار لو جہاں ہو تم، یاد کیا دل نے کہاں ہو تم، جھومتی بہار ہے کہاں ہو تم، پیار سے پکار لو جہاں ہو تم، پیار سے پکار لو جہاں ہو تم۔ میں کافی بنا کر لایا، ایبک کو غزل میں گم ہوتا دیکھ کر رانا کہتا کمرے سے نکل گیا۔ ایبک جب سے کلام آیا تھا اپنے اندر لاحاصل ہی تھا، وہ عمل کو پا کر بھی کھو دیا تھا ایبک نے۔ وہ کھو چکا تھا اپنی ڈول کو۔ ہاں وہ اسے یاد کرتا تھا، پل پل یاد کرتا تھا، اس کے ٹھیک ہونے اور مل جانے کی ہزاروں دعائیں مانگی تھیں اس دیوانے نے۔ یاد کیا دل نے کہاں ہو تم، جھومتی بہار ہے کہاں ہو تم، پیار سے پکار لو جہاں ہو تم، پیار سے پکار لو جہاں ہو تم۔ ایک بار مجھے پکارو، پکارو تو صحیح عمل ایبک زارشاہ، اس دنیا کو تمہارے آگے نہ جھکا دیا تو کہنا، بس ایک بار، زخمی دل سے کہتا ایبک آنکھوں کی نمی صاف کر گیا۔ رانا کے واپس آنے تک وہ خود کو کمپوز کر چکا تھا۔ رانا مجھے سیٹھ جبار کے بارے میں ساری معلومات چاہیے، رانا سے کافی کا مگ لیتے ہوئے ایبک نے کہا۔ میرے بندے اسی کام پر لگے ہوئے، کامران کل کالام کا دورہ کرے گا اور سیٹھ جبار کے حوالے سے آگاہ کرے گا۔ کافی کا سپ لیتے ایبک رانا کی بات پر سر ہلا گیا۔ اور اسکول کی کوئی خیر خبر؟ جس جگہ پر یہ اسکول تھا دریائے سوات کے کنارے پر ہے۔ سیلاب کی وجہ سے اسکول کی عمارت خستہ ہوئی۔ اسکول کا مالک صادق ایاز تھا، جو سیلاب کی زد میں آتا اللہ کو پیارا ہوا۔ ایاز بابا صادق ایاز کا باپ ہے، جو اپنے بیٹے کا خواب پورا کرنا چاہتا ہے، مگر سیٹھ جبار کی وجہ سے وہ بے بس ہے۔ جب اسے پتہ چلا کہ آپ اسکول کا کام شروع کروا رہے ہیں تو وہ بہت خوش ہوا، اور اسی خوشی میں اس نے کل کی دعوت رکھی ہے آپ کی۔ ایبک کے پوچھنے پر رانا نے تفصیل سے بات کہی۔ دعوت والی بات پر ایبک تھما۔ رانا تم دعوت کا منع کر دو، پہلے ہی سیلاب کی وجہ سے ان لوگوں کا کافی نقصان ہوا ہے، ایسے میں یہ دعوت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ٹھیک ہے میں کہہ دیتا ہوں، پر مجھے نہیں لگتا کہ وہ رکیں گے، رانا نے کہہ کر اپنی کافی پینے لگا۔ کمرے میں دو نفوس کے ہوتے ہوئے بھی خاموشی چھا گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ہو گئی بات انکل سے؟ حمزہ نے کافی کا مگ فاطمہ کو پکڑاتے ہوئے پوچھا، جب اس ثاقب نثار سے بات کر کے ہٹی تھی۔ ہاں ہو گئی ہے، فاطمہ نے بجھے لہجے میں کہا۔ تو اداس کیوں ہو تم؟ فاطمہ کے برابر بیٹھتے حمزہ نے استفسار کیا۔ فاطمہ نام میں سر ہلا کے اور خاموشی سے کافی پینے لگی۔ انکل نہیں مانے نا؟ حمزہ کے پکے اندازے پر فاطمہ سر ہاں میں ہلا گئی۔ حمزہ فاطمہ کے پاس ہوتا اس کی کن پٹی چوم گیا۔ تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہوگا، حمزہ فاطمہ کو تسلی دے گیا۔ اجاڑ ہولیے میں یالے نے دونوں کے پاس آتے پوچھا، لو ورڈ ڈیڈ یو سی ریان؟ حمزہ یالے کی حالت پر نام میں سر ہلا گیا۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ فاطمہ نے یالے کو گھورا جو یونیورسٹی میں ایسے ہولیے میں آئے۔ دونوں کی نظروں سے بے پرواہ یالے نے زچ ہوتے پوچھا، ٹیل می۔ سر مائک کے پاس ہے وہ، حمزہ کے بتانے پر یالے اوکے کہتے سر مائک کے آفس کی طرف آگئی۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، حمزہ کے کہنے پر فاطمہ اس بات میں سر ہلاتی کافی پینے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہی ہیں۔ I am very happy sir you accepted my proposal. It's a good opportunity for me and the young generation of Pakistan. آفس کے باہر آتے ریان کی آواز پر یالے دل تھام گئی۔ اسے ڈر تھا کہیں سر مائک ریان کو سچ نہ بتا دیں۔ تبھی ہیلپر بوائے کے بتانے پر یالے اپنے حلیے کی پرواہ کیے بنا یونیورسٹی بھاگ گئی۔ اس سے پہلے سر مائک کچھ کہتے یالے آفس کا دروازہ کھولتی اندر آئی۔ ریان نے یالے کی انگلیوں اچانک آنے پر اسے گھوری ڈال کے سر مائک یالے کا استقبال کرنے کو کھڑے ہوئے۔ ویلکم یالے، ہاؤ آر یو ڈاٹر؟ ریان نے چونک کر سر مائک کی چاشنی میں ڈوبے لہجے کو سنا۔ یالے سر مائک کی جانب متوجہ ہونے کے بجائے ریان سے بولی، میرے ساتھ چلو۔ You were right یالے، he is very hard working boy. I am impressed with his performance and offered him handsome proposal. Now you should be happy. سر مائک کی بات پر یالے کا دل چاہا کہ وہ اپنا یا ان کا سر دیوار پر دے مارے۔ سب صورتحال جانتا ریان خاموشی سے آفس سے باہر نکل گیا۔ سر مائک ریان کو ایسے جانے پر یالے سے پوچھ گئے، What happened with him? میری ماں دا سر ہویا بڈھے، یالے سر مائک پر چلاتی باہر کو بھاگی۔ ریان میری بات سنو، تیزی سے آگے کو جاتے ریان کے پاس جاتے یالے اسے پکار گئی، مگر وہ رکنے کی بجائے پارکنگ میں آیا۔ ریان مجھے وضاحت کا موقع دو پلیز، میری بات سنو میری۔ پھولتی سانس سے یالے نے ریان کو روکنا چاہا۔ اس کا بازو پکڑ کر یالے روکنا نہیں چاہتی تھی، مگر ریان کے نہ رکنے پر ریان کو بازو تھام کر روک گئی۔ یالے قلم سے اپنی بازو پر محسوس کرتا ریان آنکھ بگولا ہوا۔ ہاتھ چھوڑو یالے افتخار، میری بات سن لو پلیز۔ ریان کا سرد لہجہ برداشت کرتی یالے نم آنکھوں سے بولی، 2 منٹ ہے تمہارے پاس۔ اپنے ہاتھ جھٹکے سے یالے کے ہاتھ سے نکالتے ہوئے ریان نے کہا، میری شرارت کی وجہ سے تم اس دن سر مائک سے مل نہ سکے۔ سر مائک کی ڈیڈ کے ساتھ فیملی ریلیشنز ہیں۔ ڈیڈ سے بات کر کے میں نے سر مائک کو تمہارے حق میں کیا تاکہ تم نے جو محنت کی اس کا پھل پا سکو۔ پلیز مجھے غلط مت سمجھنا، میں بس تمہاری مدد کرنا چاہتی تھی۔ بھرائی آواز میں یالے بولی۔ اس بار نہ یالے نے غلط اردو بولی اور نہ ہی وہ اٹکی۔ ہو گیا یالے افتخار؟ ریان کے سرد لہجے پر یالے اپنے آنسو پیتی نام میں سر ہلا گئی، جس پر ریان اپنے لب بھینچ گیا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں،
ریان جس کو امید نہیں تھی یال افتخار سے، وہ کہہ گئی تھی یال افتخار۔ غم و غصے سے ریان یالے پر برسا۔ بکواس بند کرو، جانتی بھی ہو محبت کیا ہے؟ نہیں جانتی۔ کیا ہے محبت؟ بس تم اچھے لگے، اپنے لگے، کہہ دیا تم سے، یالے دو بدو بولی۔ جو یالے کی بے باکی پر ریان اس کی جانب ایک قدم ہوا تو یالے ڈر کر 3 قدم پیچھے ہوئی۔ گرے کھلے پلازو کے اوپر ریڈ کلر کاپر پہنے، اپنے گھونسلہ نما بالوں کا اونچا جھوڑا کیے، آنکھوں پر گلاسز لگائے، نم آنکھوں میں ڈر لیے یال افتخار ریان شاہ کو اندر تک گھائل کر گئی۔ مگر وہ اتنی جلدی یال افتخار کے آگے جھکنے والا نہیں تھا۔ ریان تمسخر سے یالے کی حالت پر سائیڈ اسمائل دے گیا۔ میں بتاؤں کیا ہے محبت یال افتخار؟ ریان کے نارمل لہجے میں پوچھنے پر یالے حیرانی سے اسے دیکھتی اپنا سر اس بات میں ہلا گئی۔ ریان یالے کی طرف تھوڑا سا جھکتا، مدھم مگر دل فریب لہجے میں گویا ہوا، ایسا لہجہ جس پر یال افتخار فدا ہوئی۔ محبت راز ہوتی ہے، اسے افشا نہیں کرنا۔ محبت لازمی کرنا مگر چرچا نہیں کرنا۔ محبت جس میں نازل ہو وہ دل تو خاص ہوتا ہے، اگر مل جائے یہ نعمت اسے ضائع نہیں کرنا۔ میرے اجداد کہتے تھے محبت دین کا جز ہے، تو اپنے دین میں تم بھی کبھی دھوکہ نہیں کرنا۔ اگر عزت محبت میں کبھی بھی ایک بچتی ہو تو پھر عزت بچا لینا بہت سوچا نہیں کرنا۔ وفا کے کھیتوں میں یہ محبت خوب اگتی ہے، نہیں ہے شرط پوجا کی مگر بدلہ نہیں کرنا۔ محبت کر رہے ہو تم تو یہ پیش نظر رکھنا، محبت چھن بھی جائے تو اسے رسوا نہیں کرنا۔ بہت مخلص، بہت پیارا، اگر جانے کی ضد کر لیں تو تم کو مشورہ ہے پھر اسے روکا نہیں کرنا۔ بہت سے کھیل ایسے ہیں جنہیں تم کھیل سکتے ہو، محبت کھیل تھوڑی ہے، اسے کھیلا نہیں کرتے۔ سمجھی یال افتخار؟ اپنی ساری حسیات سے محبت کی تعریف ریان کی زبانی سنتے یالے کسی اور جہاں میں پہنچ چکی تھی۔ ریان کے پوچھنے پر چونکتی اسے گہری نظر سے دیکھ گئی، پھر ان نظروں نے ریان کو بنا کچھ مزید کہے خود سے دور جاتے دیکھا۔ ریان مسمرائے سے یالے پر ایک نظر ڈالتا اپنی کار میں سوار ہوا۔ وہ خوش تھا، جس کو وہ اپنے لیے چن چکا تھا وہ آگے بھی اس کا ایسے ہی ساتھ دے گی۔ ایسی ہی تو لائف پارٹنر ریان شاہ چاہتا تھا، اور اپنی محبت کا شرف اسے ہی دینا چاہتا تھا جو اس کی رہنمائی کرے۔ اگر وہ مشکل میں ہو تو وہ اس کی مشکل کشائی کا باعث بنے، ہر قدم پر اس کا ساتھ دے، بدلے میں ریان شاہ اپنا آپ اس پر وار دے۔ یال افتخار اپنی حرکتوں، اعمال اور صاف گوئی کی وجہ سے ریان شاہ کی محبت کا شرف پا چکی تھی، جس سے وہ انجان تھی، مگر ریان شاہ تو جانتا تھا نا سب۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو فاطمہ پر غصہ نہیں ہونا چاہیے تھا ثاقب۔ کوثر ثاقب کو فاطمہ کو ڈانٹتا دیکھتے بولی۔ اور کیا کہوں، کہاں سے لاؤں میں اس کی عمل کو؟ ہمارے خاندان کی بڑی بیٹی اور بہو ہے جو چھپ گئی ہے ہم سے۔ اب تک انجان تھے کہ عمل مر گئی ہے، پر اس کا سامنے ہونے پر بھی ہم اسے پہچان نہ سکے۔ گلوگیر لہجے میں ثاقب چوہان بولے۔ کوثر ثاقب کے کندھے پر ہاتھ رکھ گئی۔ کاش جب وہ مجھ سے سوال کر رہی تھی میں پہچان لیتا اسے، نہ دیتا ایبک کا ساتھ کہ وہ عائزہ سے شادی کرے۔ میں نے اپنی بیٹی پر ظلم کر دیا کوثر، اس کی آہ کھا رہی ہے مجھے۔ دیکھو کتنا بد نصیب ہوں میں، میری 3 بیٹیاں ہیں اور تینوں ہی آباد نہیں ہیں۔ ثاقب کہتے رو دیے۔ وہ جانے انجانے میں عمل کے ساتھ زیادتی کر گئے تھے عائزہ اور ایبک کے نکاح پر وہ نکاح کب کا ختم ہو گیا تھا۔ سب ٹھیک ہو گیا تھا، مگر سب ٹھیک ہو کر بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ فاطمہ عمل کے بنا رخصتی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عمل 2 سال سے لاپتہ تھی، جبکہ عائزہ کسی رشتے پر راضی نہیں ہو رہی تھی۔ ہمت کریں ثاقب، آپ کی بیٹیاں بہت اچھی ہیں، جلد یا بدیر وہ آپ کی بات مان جائیں گی، کوثر ثاقب کو تسلی دیتی بولی۔ اور عمل کا کیا؟ ثاقب کے پوچھنے پر کوثر تھمی۔ نہیں ہے نا جواب تمہارے پاس بھی اس بات کا؟ ہم سب نے عمل کے لیے بہت سی دعائیں کی ہیں ثاقب، وہ رب تعالیٰ اب کن فرما دے، رسانیت سے کہتی کوثر بیگم چپ کر گئی۔ انشاءاللہ، ثاقب چوہان کہہ کر گہری سوچ میں گم ہوئے اپنے ماں باپ کے حال پر عائزہ اندر آنے کے بجائے لان میں چلے گئی۔ یا اللہ عمل سے ملا دے، جو آشیانہ بکھرا ہے اسے عمل ہی جوڑ سکتی ہے۔ ہم سب نے اس سے معافی مانگنی ہے، اپنے کیے ظلموں کا اعتراف کرنا ہے، اس اعتراف کو سننے کے لیے اب ہمیں عمل سے ملا دے۔ جانے انجانے میں بہت درد دے چکی ہوں میں عمل کو، شاید یہ اس کا صبر ہی تھا کہ آج میں ایک ایسے انسان کی چاہ کر رہی ہوں جس تک میری رسائی ممکن نہیں۔ آپ ہی کوئی راہ دکھائیں، میں ارحم کے سوا کسی اور کی نہیں ہونا چاہتی، جبکہ وہ میرے وجود سے نالا ہے۔ ڈھلتی شام کو دیکھتی عائزہ دعا کرتی جا رہی تھی۔ سب کو عمل کا انتظار ہے، جو اس خاندان کی بیٹی ہونے کے ساتھ بڑی بہو بھی ہے، جس نے عاجزی سے زندگی گزاری، اپنے بڑوں کا مان رکھتی وہ ٹوٹی بکھری، مگر کوئی بھی شکوہ کیے بنا وہ چلی گئی۔ شاید عمل کا یوں جانا ہی سب کو اپنے اپنے ضمیر کی عدالت میں لے آیا تھا۔ ابھی آج سب اس کے منتظر ہیں کہ کہیں سے اس کا نام و نشان ملے اور ہر کوئی اپنے کیے کی معافی مانگے۔ پر سوال یہی ہے کہ کیا عمل سب کو معاف کر سکے گی؟ جاننے کے لیے انتظار کیجیے نیکسٹ ایپیسوڈ کا، لیکن اس سے پہلے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔